اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شاہ مدینہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے ہے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے آپ اگر نہ ہوتے آپ اگر نہ ہوتے تو دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا، اللهم رب زدني علما نافعا، اللهم رب زدنی علما نافعا. میرے واجب الاحترام معزز عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اس آیت کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو کچھ کہیں سنیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو سننے والے تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ ولادت کے وقت ہی طبعی طور پہ ہر اس کام سے انکار اور ہر اس کام کو کراہت اور ہر اس کام کو برا سمجھتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوتا تھا، جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہوتا تھا. نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی ان باتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کاموں کو برا بھلا کہتے تھے. اور اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تفاسیر اور احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کرام کو آزمائش دی، آزمایا، امتحان لیا، کسی کا کسی صورت میں، کسی کا کسی صورت میں. آدم علیہ السلام سے ہی امتحانات شروع ہوئے، لیکن تمام انبیاء سے سب سے زیادہ جو امتحانات لیے، دکھ اور تکلیفیں آئیں، وہ سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تکلیفیں مجھے دی گئیں سب سے زیادہ، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئیں اور ان کا امتحان لیا گیا. اور 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوئے، والد بھی بت پرست ہے، والدہ بھی بت پرست ہے. شرک کی وادی کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. ماں ایک دن ہاتھ پکڑ کے لے گئی ابراہیم کو، فرمانے لگی بیٹا یہ دیکھو یہ ہمارا خدا ہے نمرود، اور اس کے سامنے جو بیٹھی ہوئی مخلوق ہے یہ سارے کے سارے اس کی پیدا کیے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ ٹھیک ہے جی، ماں ہے، ان کو میں کیا کہوں. اور اسی طرح بات چلتی رہی. آپ لوگوں نے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، سنا ہوگا علماء کرام سے کہ یہ واقعات آپ نے پڑھے بھی ہوں گے کہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں آئے کہ نمرود کہنے لگا بھائی میں اس دنیا کا پیدا کرنے والا، میں ہی رب الاعلیٰ ہوں، میں ہی بڑا خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل ہے. اس نے قید خانے سے 2 لوگ منگوائے اور کہا دیکھو بھائی ایک کو سزائے موت ہے اور ایک کو ویسے سزا ملی ہے،
جس کو سزائے موت ہے اس کو چھوڑ دیا، جس کو ویسے تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا یہ دیکھو میں رب ہوں، جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں کیا کرتا ہے، ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بھاگ گیا، دوڑ گیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں چلنے والا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں جہاں رہتے تھے، وہاں پہ لوگوں کے جس کو جو اچھا پتھر ملتا اس کو تراشتے اور اپنا معبود بنا لیتے، اور ان لوگوں میں سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، لوگ میلے میں جاتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں صاحب کا عرس ہو رہا ہے، یہ فلاں کا میلہ لگا ہوا ہے، یہ جی آج پاکستان بنا ہے، جی اس کا میلہ ہو رہا ہے، جی آج فلاں فوت ہوا تھا اس کی یہ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں بھی ہیں۔ تو ان لوگوں میں بھی میلہ لگتا تھا، سارے لوگ جمع ہو کے وہاں جاتے تھے میلے میں۔ اب حضرت ابراہیم کو بھی ایک بندے نے کہا کہ بھئی آپ آئیں ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھئی میں تو بیمار ہوں، سورۃ صافات میں ہے۔ تو پھر یہاں پہ سوال ہوا کہ حضرت ابراہیم بیمار تو تھے نہیں، پھر کیوں کہا میں بیمار ہوں؟ تو پھر اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ وہ روحانی بیمار کہہ رہے تھے، جسمانی نہیں۔ سارے لوگ چلے گئے میلے میں، حضرت ابراہیم نے پیچھے ہتھوڑا پکڑا اور ان کے بت خانے میں چلے گئے اور سارے بتوں کی ایسی کی تیسی پھیری، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کے کان توڑے۔ آتا ہے کہ کسی بھی بت کو صحیح سلامت نہیں چھوڑا۔ ایک بت جو ان کا سب سے بڑا تھا، اس بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا مارا اور کھڑا کر دیا۔ لوگ واپس آئے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ واپس آ کے پھر اپنے معبودوں کے پاس جا کے شکر کا سجدہ کرتے۔ جیسے ہی گئے بت خانے میں دیکھا کہ حالت خراب، بھئی یہ کس نے کیا؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بڑا بولتا ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کس نے کیا یہ؟ اے ابراہیم، حضرت ابراہیم کو بلایا گیا کہ کیا یہ آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں نے کیا، کس نے کیا؟ میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ ان کے بڑے خدا سے پوچھو، اپنے بڑے معبود سے پوچھو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ تو وہ کیا کہنے لگے، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے پھر کیا عبادت کرتے ہو جو تمہیں فائدہ کیا دیں گے؟ جو اپنے آپ کو کسی سے نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے غصے میں آ کے ان کو جلانے کا پروگرام بنایا کہ ان کو آگ میں ڈالتے ہیں اور ان کو ڈال کر کے کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ آگ جلائی گئی، بڑے عرصے تک لکڑیاں کٹھی کی گئیں، سینکڑوں میٹر اوپر تک آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ بھی جل بھن کر کے اندر گر جاتا ہے۔ اب کیسے ابراہیم کو اندر ڈالا جائے؟ شیطان نے مشورہ دیا منجنیق بناؤ، وہ بنا کے ان کو اندر بٹھا کے جب وہاں درمیان میں پہنچے پیچھے سے کوچے کاٹ دو، رسے کاٹ دو، یہ گر جائیں گے۔ کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا جب، تو اس وقت حضرت ابراہیم کے پاس سارے فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ الگ آیا، ہوا کا فرشتہ الگ آیا، جبرائیل الگ آئے کہ ابراہیم بتاؤ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو۔ ہوا کا فرشتہ کہ ہم اس ساری آگ کو اٹھا کے میں انہی کے اوپر ڈال دوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھائی نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ آیا، آپ حکم دیں تو ابھی اس ساری آگ کو ختم کر دیا جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ جس رب کے لیے میں نے یہ کیا ہے کیا وہ رب یہ جانتا ہے کہ ابراہیم اس حالت میں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ جانتے ہیں کہ ابراہیم اس حالت میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل پھر مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس رب کے لیے کر رہا ہوں وہ رب مجھے جانتا ہے، میرا معاملہ اسی کے حوالے۔ پھر جب حضرت ابراہیم جانے لگے اندر تو پھر اس رب نے، دیکھو بھائیو، جو بندہ اللہ کی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے کبھی بھی میرا اللہ اس کی قربانی کو، اس کی اس نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کائنات کے ہر ایک انسان نے دیکھا وہاں پہ جو موجود تھے، آسمان اور چاند ستاروں نے دیکھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ ابراہیم کو جلا نہیں رہی۔ ابراہیم آرام سے عزت کے ساتھ وہاں بیٹھے اور موجیں کر رہے۔ اور یہاں میں آپ کا عقیدہ درست کرواتا چلوں، یاد رکھو ہر چیز، جو بھی کوئی چیز ہے، چاہے نفع پہنچانے والی ہے چاہے نقصان پہنچانے والی ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ نفع پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، کوئی چیز نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ بھی نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن آگ نہیں جلا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے لیکن اسی پانی سے موسیٰ گزر کے چلے گئے، پورا قافلہ گزر گیا، فرعون اسی پانی کے اندر غرق ہوا، اس لیے کہ موسیٰ جب گزر رہے تھے تو اللہ کا حکم تھا موسیٰ کو نہیں ڈبونا، اور جب فرعون آیا تو اللہ کا نمرود آیا، فرعون آیا تو اللہ کا حکم ہو گیا اس کو ڈبونا۔ ابھی آپ قربانی کریں گے، چھری کا کام کاٹنا ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی گدی پہ، گردن پہ چلا رہے ہیں چھری، ابراہیم زور لگا رہے ہیں کہ چھری کاٹو، چھری کہتی ہے ابراہیم تمہارا حکم مانو یا اللہ کا حکم مانو؟ تو میرے بھائیوں ہر چیز نفع اور نقصان پہنچانے میں میرے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے چلے، وقال انی ذاہب، چلے گئے جب بات نہیں مانتے تو پھر یہ وہاں سے چلے آگے ایک شہر، وہاں پہ بادشاہ اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لے کے، وہاں پہ جو ظالم بادشاہ تھا مصر کے اندر، اس کی یہ قانون اس نے بنایا ہوا تھا، اگر کوئی آدمی اس کی بیوی اس کے ساتھ آتی، دیکھتا خوبصورت لگتی تو اس کی عزت لوٹتا۔ اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر بہن بھائی آئیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، میاں بیوی آئیں تو ان کو پکڑنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو فرمایا ایسا ہوتا ہے اگر بادشاہ پکڑ لے، یہ بخاری میں حدیث ہے، اگر بادشاہ پکڑ لے تو آپ نے اس کو یہ کہنا ہے میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روئے زمین پہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں مومن ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اس حساب سے آپ نے کہنا ہے۔ حضرت سارہ گئیں، میری اور آپ کی ماں، اس بدبخت بادشاہ نے دیکھا، پوچھا تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، لیکن اس کا دل پھر بھی خراب ہوا، قریب ہونے لگا۔ بخاری میں اور مسلم میں روایت ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ ہاتھ قریب کرتا تھا اس کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا، ایک روایت میں پاؤں آگے کر کے آگے آنے کی کوشش کرتا تھا تو پاؤں دھس جاتے تھے، جیسے ہی قریب آنے لگا تو دھس گیا۔ اب حضرت سارہ سے معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں اپنا آپ کی عزت خراب کرنے کا ارادہ ختم کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، صحیح ہوا، پھر آگے آنے کی کوشش کی 3 دفعہ، تیسری دفعہ سچی توبہ کی،
کہ میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی اللہ کی ذات سے، صحیح ہوا۔ اور اس بادشاہ کے پاس دو روایتیں ہیں تاریخ کی کتابوں میں، یا تو اس کی بیٹی تھی یا باندی اور لونڈی تھی اس کے پاس، جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ وہ اس نے حضرت سارہ کو دی کہ آپ لے جائیں، یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ ہیں، اس نے مجھے دی۔ اور وہ لے کر کے انہوں نے پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور یہ پھر کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے حضرت ابراہیم، وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی۔ آتا ہے کہ تقریباً 80 سے 84 سال کے قریب عمر کو پہنچ گئے تھے حضرت ابراہیم۔ اس وقت دعا یہ کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آج یہ لوگ ہمارے پاس لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے پیروں کے پاس، علماء کرام کے پاس، جی ہمیں تعویذ دیں، ہمیں کچھ دیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے خود وظیفہ بتایا ہے قرآن پاک کے اندر، اگر کسی کی اولاد نرینہ نہ ہو، صالح اولاد نہ ہو، اولاد نہ ہو، وہ سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منظور ہوا تو اللہ اس کو ضرور نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ویسے بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ان کے بیٹے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ نے اس سے بڑا امتحان کیا لیا کہ حضرت ابراہیم سوتے ہیں، خواب میں آیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل لے کے گئے کہ کہاں چھوڑ کے آنا ہے؟ ان کو لے جاؤ بیت اللہ کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، کہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ خدا کی قسم آپ خود سوچیں، ایک دن 2 دن ہم اپنے گھر والوں سے دور ہوں، بچوں سے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ آدمی کہ جس کو عمر کے آخری حصے میں اولاد نصیب ہوئی اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ، تو آتا ہے انشاءاللہ اس واقعے کو عید کے دن انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو پھر جب اوجھل ہوئے آنکھوں سے، تو اس عورت کا کیا صبر ہوگا حضرت ہاجرہ کا، آپ خود سوچیں کہ ابراہیم کہاں، ہمارا قصور کیا ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور پھر حکم یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کہنا کہ کس نے کہا، کیا ہوا، بس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جب اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو حضرت ابراہیم نے اس وقت پھر یہ آیت پڑھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس غیر ذی زرع ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ان کا تو ہی خیال کرنا، ان کا تو ہی اب حامی اور مددگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان تب اللہ کا قریبی بنتا ہے، تب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ سچی دوستی لگاتا ہے، جب قربانیوں میں آگے نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے وہ اس آزمائش کو سینے سے لگاتا ہے، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت ابراہیم کے پاس اتنا مال ہو گیا، اتنا مال کہ گنا نہیں جاتا تھا۔ تو ایک دن اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ آپ نے مال جو اتنا عطا فرمایا ہے پھر دوست تو بننا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر میرے دوست کا تم امتحان لے لو۔ فرشتہ انسانی شکل میں گیا زمین پہ، حضرت ابراہیم اپنی بکریاں، اپنی گائے، اپنے اونٹ یہ چرا رہے تھے، تو یہ کھیت میں جا کے چھپ کر کے بیٹھا اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زور زور سے پڑھنے لگا۔
حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز پڑی کہ میرے محبوب کا ذکر کون کر رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے کے پاس پہنچے کہ بھئی آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا یار ایک دفعہ پھر پڑھو۔ اس نے کہا ابراہیم اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا قیمت ہے؟ اس وقت آج پیسے ہیں ہمارے پاس، روپے، وگرنہ پہلے زمانے میں آدمیوں کے پاس مال دولت یہ ہوتا تھی، گائے بیل بکریاں، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو وہ کہنے لگا یہ ساری گائے مجھے دینی پڑے گی۔ پھر آپ کو ایک دفعہ سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ساری گائے لے لے، ایک دفعہ محبوب کا ذکر کر لے۔ فرمایا اس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم وجد میں آ کے خوبصورتی کے ساتھ سن رہے ہیں، اس نے 2-3 دفعہ کہا، خاموش ہوا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یار ایک دفعہ پھر کہو۔ اس نے کہا بکریاں لگیں گی۔ فرمایا ساری بکریاں لے لو، لیکن اللہ کا ذکر، مجھے میرے محبوب کا ذکر سناؤ۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ تیسری دفعہ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا یار یہ سارے اونٹ لے لو، ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا ذکر تو کر کے دکھاؤ۔ اس نے سارے اونٹ لے لیے، ساری بکریاں، سارے بیل لے لیے۔ پھر ایک دفعہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ابراہیم اکیلے، تو اس نے کہا، حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا یار ایک دفعہ پھر کہو۔ اس نے کہا ابراہیم اب تو ہے ہی کچھ نہیں تمہارے پاس۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان بکریوں اونٹ بیلوں کو چرانے کے لیے تمہیں کسی غلام کی تو ضرورت ہوگی، یہ اونٹ بیل بکریاں ساری تمہاری، مجھے غلام رکھ لو، ایک دفعہ میرے محبوب کا ذکر کر کے دکھا دو۔ اس نے کہا ابراہیم، وہ رو کے تڑپ گیا، ابراہیم میں امتحان لینے آیا تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو یہ فرمایا ہے، اللہ نے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، واقعی تو اللہ کا دوست ہے، یہ مال بھی تجھے مبارک ہو، تیری یاری اللہ کے ساتھ سچی ہے۔